بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت اہم ہے۔ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا اس سلسلے میں کیونکہ میری مصروفیت بہت زیادہ تھی، ورنہ یہ ویڈیو میں بہت جلد اکتوبر میں ہی پیش کر دیتا، لیکن میری کچھ مصروفیت کی وجہ سے یہ کام وقت پر نہیں ہو سکا۔ لیکن بہرحال ابھی بھی وقت ہے۔ 8 نومبر کو ایک سال کا آخری چاند گرہن ہونے جا رہا ہے۔ یہ چاند گرہن انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بہت زیادہ شدید نوعیت کے اثرات کا حامل ہے۔ یہ جو چاند گرہن ہونے جا رہا ہے یہ بلڈ مون ہوگا اس وقت 8 نومبر کو۔ یہ جو آخری چاند گرہن ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پچھلے ہی دنوں میں سورج گرہن ہوا تھا جو کہ 25 اکتوبر کو ہوا تھا، اور یہ محض 15 دنوں کے اندر یعنی 2 ہفتوں کے اندر ایک اور گرہن لگ گیا۔ پہلے سورج گرہن لگا، اب چاند گرہن لگا۔ سورج گرہن سے زیادہ شدید نوعیت کے اثرات یہ چاند گرہن رکھتا ہے، اور اس کا اندازہ بہت سارے لوگوں کو ہو چکا ہوگا۔ اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے آپ اسی ہفتے پہ آپ نظر ڈالیں، جو کہ پیر سے لے کر آج جمعرات تک 4 دنوں میں، پچھلے 4 دنوں میں آپ کی زندگی میں کوئی غیر معمولی واقعات اور حالات سننے میں آئے آپ کے، یا آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہوا پچھلے 4 دنوں میں یا اتوار کی رات سے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات ہوئے ہیں۔ اور اس وقت ملکی سطح پر بھی دیکھیں تو ایک ہلچل آپ کو نظر آ رہی ہوگی، خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو جانا، یہ غیر معمولی بات ہے، اور یہ سب کچھ اس غیر معمولی چاند گرہن کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ اور ابھی تو اور زیادہ حالات خراب ہونے ہیں ملکی سطح پر، تو آپ بہت زیادہ چینجنگ دیکھیں گے، بہت زیادہ تبدیلی دیکھیں گے، اور بہت زیادہ خون خرابہ، حالات خراب، بہت زیادہ ایک تباہی کے مناظر آپ کو ملکی منظر عام پر آپ کو نظر آئیں گے۔ اور بس اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فی الحال میں مختصراً یہ کہوں گا ملکی حالات کے حوالے سے، یہ کہوں گا کہ ملکی سطح کے لیے یہ حالات بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں۔ اس چاند گرہن کے نتیجے میں بہت زیادہ آپ چینجنگ دیکھیں گے، بہت زیادہ افراتفری اور ایک بے یقینی کی کیفیت، اور سیاسی بے یقینی، ملکی سلامتی کو خطرہ ہے اس وقت، اور بہت زیادہ حالات خراب ہوں گے، اور ممکنہ طور پہ سری لنکا جیسے حالات بھی ہمارے ملک میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ بات کرتے ہیں اب زوڈیک سائنس کی، کہ برجوں پر کیا اس کے اثرات پڑیں گے۔ یہ جو چاند گرہن لگنے جا رہا ہے 8 نومبر 2022 کو، شدید اثرات والا چاند گرہن ہونے جا رہا ہے۔ محض 15 دنوں کے اندر ہونے والا یہ دوسرا گرہن ہے۔ 25 اکتوبر کو سورج گرہن اور 8 نومبر کو چاند گرہن۔ یہ گرہن ایک مضبوط اور ایک سخت گرہن ہوگا، اور اس کے اثرات بھی نہایت شدید نوعیت کے ہوں گے۔ بڑے اور سینئر ماہر علم نجوم کے مطابق یہ گرہن کچھ خوفناک نتائج بھی لا سکتا ہے، جس میں زندگی میں ہلچل، بے چینی، ملکی خراب حالات وغیرہ شامل ہیں۔ ملک اور معاشرے کے لیے یہ نہایت ہی غیر مناسب ہوگا، اس لیے اس کو بہت نحس چاند گرہن مانا جا رہا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں زوڈیک سائنس کی۔ اس پورے گرہن میں بہت ساری جگہوں پر فائدہ بھی ہوتا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ نقصان ہوتا ہے۔ 4 جو زوڈیک سائنز ہیں ان کو بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور جو 4 زوڈیک سائنز ہیں ان کو بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اس کی تفصیل میں تھوڑی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گرہن پاکستانی وقت کے مطابق 8 نومبر شام 5:06 سے شروع ہوگا، اور شام 6:56 پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ یہ بلڈ مون ہوگا، اور بلڈ لونر ایکلپ ہوگا، کیونکہ یہ اس میں جو کنڈیشنز آپ کو نظر آئیں گی چاند کی، وہ بلڈی نظر آئیں گی، یعنی خونی چاند گرہن اس کو کہا جا رہا ہے۔
یہ ویزیبل ہوگا یورپ میں، ایشیا میں، آسٹریلیا میں، نارتھ امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، اور بھارت کے مختلف حصوں میں یہ ویزیبل ہوگا۔ یہ جو گرہن ہے، بلکہ کوئی بھی گرہن ہو، یہ زندگی میں اچانک چینجز لانے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ سڈن چینجز لاتا ہے، اس لیے اس کی ایسٹرالوجی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور یہ بہت بڑے بڑے، یہ میں نہیں بلکہ بہت مجھ سے کہیں زیادہ بڑے اور سینئر ایسٹرولوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ موسٹ سگنیفیکنٹ لونر ایکلپ ہے، سال کا آخری گرہن ہے جب زمین کا سایہ سورج کی روشنی کو چاند تک پہنچنے سے روک دیتا ہے، یعنی چاند اور سورج کے درمیان جب زمین حائل ہو جاتی ہے اور نتیجے کے طور پر چاند کی سطح پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو چاند گرہن واقع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ 16 مئی 2022 کو بھی ہو چکا ہے۔ اس کے اثرات آپ دیکھیں گے نہ صرف پاکستان پر بلکہ اس کے اثرات عالمی ہوں گے۔ سیٹرن برج جدی میں ہوگا، جبکہ مشتری ریٹروگریڈ پوزیشن میں اپنے ہی سائن پائسز میں ہوگا۔ تو اس کی یہ جو منفرد پوزیشنز ہیں، یہ آپ کی زوڈیک سائنس پہ کیا اثر ڈالے گی، یہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان لکی زوڈیک سائنس کی بات کرتا ہوں کہ جن کو اس گرہن سے فائدہ ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے پوری دنیا میں اگر تباہیاں پھیل جائیں تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ کہیں پہ بھی سکون نہ ہو، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ کوئی انسان خوش ہوتا ہے، کسی کو خوشیاں ملتی ہیں، کسی کو دکھ ملتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہماری تبھی لکھ دیا تھا جب ہم پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہر طرف اگر غم چھا جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور ہر طرف خوشیاں چھا جائیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بیلنس رکھتا ہے ہر چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے، آدھے لوگ خوش ہوں گے اور آدھے لوگ افسوس میں ہو سکتے ہیں، آگے لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ جیمنی سائن، کینسر سائن، اسکارپیو اور ایکویریس، جیمنی، کینسر، اسکارپیو اور ایکویریس کو اس گرہن میں فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ لکی زوڈیک سائنز ہیں، اور ان کو فائدہ کس نوعیت کو ہوگا یہ تو میں ابھی بتاؤں گا، لیکن یہ جو میری پریڈکشنز ہوتی ہیں، اسپیشلی جتنی بھی میری پریڈکشنز ہیں، موسٹ آف مائی پریڈکشنز بیسڈ آن ویدک ایسٹرولوجی۔ اور اگر آپ کا مون سائن، کیونکہ ویدک ایسٹرولوجی مون سائن کے حساب سے چلتی ہے اور ویسٹرن ایسٹرولوجی سن سائن کے حساب سے چلتی ہے، تو ویدک ایسٹرولوجی کے حساب سے اگر آپ کا مون سائن جیمنی ہے، اور اگر ویدک ایسٹرولوجی کے حساب سے آپ کا مون سائن کینسر ہے، اور اگر آپ کا سائن اسکارپیو ہے یا آپ کا سائن ایکویریس ہے، اکارڈنگ ٹو ویدک ایسٹرولوجی اینڈ مون سائن، اف یور مون سائن اور جیمنی، کینسر، اسکارپیو اور ایکویریس، تو آپ کو بینیفٹ ہوگا۔ اگر آپ کا سن سائن ہے تو ممکنہ طور پر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس پریڈکشنز کی جو بیس ہے وہ مون سائن ہے، تو اگر آپ کا مون سائن ہے تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ جیمنی کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہائی ایڈوانٹیجز، جیمنی کو مالی فائدہ ہے، رشتوں کا فائدہ ہے، ذہنی سکون ہے، سٹریس میں کمی ہے، یہ جیمنی کو فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ اس گرہن میں فائنینشیل گین ہے، پروموشن ہے، یہ جیمنی کو فائدہ ہے۔ کینسر کو کیا فائدہ ہے؟ کوائٹ بینیفیشل، بہت زیادہ بینیفیشل ہے، پازیٹیو ہے، آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہے، زندگی میں سکون ہے اور مالی فائدے حاصل ہوں گے۔ اسکارپیو کے لیے کیا فائدہ ہے؟ بڑے قرضے اتر جائیں گے۔ اسکارپیو کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے سر پر قرضے ہیں تو وہ قرضے اتر جائیں گے۔ ایکویریس کو یہ فائدہ ہونے جا رہا ہے، جن کا مون سائن ایکویریس ہے ان کو یہ فائدہ ہونے جا رہا ہے کہ ان کو مانیٹری گین حاصل ہوگا، یعنی مالی مفادات حاصل ہوں گے، پیسے کے حصول کے لیے ان کو آسانیاں پیدا ہوں گی، نئے راہ ہموار ہوں گی، یہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب میں ان کی طرف آتا ہوں کہ جن کو اس گرہن کے دوران بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ 4 زوڈیک سائنز جن کو کیئر کی ضرورت ہے، جن کو احتیاط کی ضرورت ہے، اس میں پہلا نام ہے ایریز، برج حمل،
دوسرا نام ہے ٹورس یعنی برج ثور، تیسرا نام ہے پائسز یعنی برج حوت، اور چوتھا نام ہے لیو یعنی برج اسد۔ ان 4 زوڈیک سائنس کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، بہت زیادہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے والی بات ہے۔ لیکن یہ چاروں زوڈیک سائن ایریز، ٹورس، پائسز یا لیو، اگر آپ کے مون سائن لیو ہے، اگر آپ کا مون سائن پائسز ہے، اگر آپ کا مون سائن ٹورس ہے، یا اگر آپ کا مون سائن ایریز ہے، تو آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ ایریز کو کیا پرابلم ہوگی؟ ایریز کو پرابلم ہوگی ہیلتھ کی، فائنینشیل لاس ان کا ہو سکتا ہے، اور انویسٹمنٹ برباد ہو سکتی ہے۔ ماضی میں کی گئی اس دوران کی گئی آپ کی انویسٹمنٹ ضائع ہو سکتی ہے، مالی نقصان ہو سکتا ہے، اسنیچنگ وغیرہ ہو سکتی ہے، ہیلتھ پرابلم ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں۔ ٹورس کو کیا احتیاط کرنی ہے؟ ٹورس کو اچھا مکس رزلٹ ملیں گے، 50-50 ہوگا ٹورس کا معاملہ، پیسے بھی حاصل ہوں گے، مگر ٹورس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پڑھائی بہت زیادہ خراب ہوگی، وہ فیل ہو جائیں گے۔ پائسز کے لیے مسائل کیا ہے؟ کانفلکٹس ہوں گے، گھر کے اندر جھگڑے، باہر جھگڑے، ہر جگہ جھگڑے، فساد، لڑائیاں، اور دوسرا مسئلہ فائنینشیل لاس کا ہے۔ اگر آپ کے مالی مسائل ہیں تو ان مالی مسائل کے اندر اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کا مون سائن پائسز ہے، میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ میں یہ پریڈکشن مون سائن کے حساب سے کر رہا ہوں، سن سائن کے حساب سے نہیں ہے۔ اور چوتھا لیو کا بیڈ لک ان ڈیفیکلٹیز ان ورک، بہت ڈیفیکلٹیز آپ کے ورک پلیس پر آ سکتی ہے، کام کی جگہ پر بہت ایشوز آ سکتے ہیں، لہٰذا بہت احتیاط کیجئے۔ اب باقی جو بچے زوڈیک سائنز، جیسے کہ بچہ ہے ہمارے پاس جو بچہ ہے وہ ہے ورگو کو کرنا ہے اوائڈ انویسٹمنٹ سے پرہیز کریں۔ انویسٹنگ نہ کریں، پیسہ انویسٹ نہ کریں اس دوران، اور ان کے لو افیئرز اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ لبرا، ڈیسیجن میکنگ ایبیلٹی اور کانفیڈنس میں کمی ہوگی، یہ لبرا کو اس کا نقصان یہ ہوگا۔ سیگیٹیریس کے لیے اچھی خبر ہے، 50-50 ہوگا سیگیٹیریس کے، کوئی نیو سورس آف انکم ہو سکتے ہیں آپ کے، اور کیپریکون کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پروموشن ہو سکتی ہے، اور لیکن آپ کی ورک پلیس پر حالات خراب ہوں گے اور جھگڑے ہو سکتے ہیں، لیکن پروموشن کے بھی چانسز ہیں۔ تو یہ سارے ایشوز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح میں نے سامنے رکھ دیے ہیں، اور یہ بھی میں نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ یہ مون سائن کے حساب سے پریڈکشنز ہیں۔ اگر آپ کا مون سائن جیمنی ہے، کینسر ہے، اسکارپیو ہے یا ایکویریس ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کا مون سائن ایریز ہے، ٹورس ہے، پائسز ہے اور لیو ہے تو آپ کو نقصان ہوگا اس گرہن کے نتیجے میں۔ باقی جو بچے ورگو، لبرا، سیگیٹیریس اور کیپریکون، یہ ان کے لیے 50-50 رہے گا، مطلب نہ زیادہ نقصان نہ زیادہ فائدہ۔ اس کے علاوہ اس دوران آپ نے کرنا کیا ہے؟ تمام ہی زوڈیک سائنس کے لیے یہ وظیفہ ہے، یا ایک ان سب کے لیے ٹپس ہے، ریمیڈیز ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ سورہ شمس کی تلاوت ضرور کریں، سب کے سب، تمام زوڈیک سائن، تمام 12 برج سورہ شمس کی تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ استغفار کی جتنا ٹائم اسٹارٹ ہو رہا ہے 5:06 سے لے کر 6:56 پہ یہ ختم ہو جائے گا۔ 8 نومبر کو منگل کا دن بیچ میں پڑے گا، تو منگل کا دن پڑ رہا ہے، تو اس دوران یہ جو کل دورانیہ ہے اس کا 1-1.5 گھنٹے کا، اس دوران آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیح کو پڑھتے رہیے۔ نمازیں کوشش کریں، جو نماز خسوف جو بھی اس کی نماز ہوتی ہے، نماز خسوف ہوتی ہے، اس کا اہتمام کریں، صدقات کی بھرمار کریں، صدقہ دیں، ایک دن پہلے ایک دن بعد۔ اب یہ تو گرہن ہو گیا، گرہن کا دن بھی آ گیا، آپ نے صدقہ بھی کر دیا، آپ نے وظائف بھی پڑھ لیے، سب کچھ پڑھ لیا، تو جن لوگوں نے یہ پڑھ لیا اور صدقہ کر لیا تو وہ اس کی جو شدید نوعیت کے اثرات ہیں یہ اس اثرات کو کم کر دے گا، اور جن افراد نے یہ صدقات نہیں کیے، سورہ شمس کی تلاوت نہیں کی، استغفار کی کثرت نہیں کی، تو ان کے لیے مسائل رہیں گے۔ اور اس کی شروعات آپ بہت سارے ہمارے ساتھی اس کا ایکسپیرینس پچھلے ہفتے یہ جو گزرا ہوا
گزرا ہوا ہفتہ یعنی کہ جو گزرے ہوئے ہفتے کے دن ہیں پیر، منگل، بدھ اور آج کا دن جمعرات، اس کا ایکسپیرینس انہوں نے اپنے آس پاس اپنے انوائرمنٹ میں کیا ہوگا. بہت سارے لوگوں نے نوٹ کی ہوگی یہ چیزیں کہ کچھ ان یوزول سا ہو رہا ہے، کچھ غیر معمولی سا ان کے ارد گرد ہو رہا ہے. کچھ کے اپنے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ کے ارد گرد بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس گرہن کے اثرات آپ پر نہ پڑیں یا کم سے کم ہو جائیں، اگر وہ 100% ہے تو وہ 100% سے 40%، 30% پر آ جائیں تو ان کو یہ وظائف صدقات ضرور کرنے چاہیے. صدقہ کیا کرنا ہے، آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی کو پیسے دے دیں. لیکن میں ہمیشہ یہ تاکید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ کریں کہ جو واقعی مستحق ہیں. ہٹے کٹے مشٹنڈوں کے ساتھ کریں گے تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. بے شک اللہ تعالیٰ نیت پہ اجر دینے والا ہے، مگر بات یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت یہ کریں کہ آپ سرچ کریں ایسے لوگوں کو کہ جو وائٹ کالر ہیں اور ایسے لوگ جو واقعی کسی سے مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کریں. تو اس میں تھوڑی محنت ہے، ہمارے لوگ محنت کرتے نہیں ہیں، بس پیسے دے کے جان چھڑانے والی بات ہے. تو یہ چیز نہ کریں. صدقہ دیں تو واقعی اس جگہ پر کریں جو واقعی ضرورت مند ہے. بہرحال یہ ساری باتیں ہو گئیں، اور گرہن کے اثرات جو رہیں گے وہ اگلے گرہن تک اس کے ساتھ رہیں گے. اور اگلا گرہن کب ہوگا، یہ 2023 میں واقع ہوگا، اور 2023 میں کب ہونے جا رہا ہے یہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے. اب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے. اللہ نے مجھ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.